رحم اللہ منکر الفاتحہ رب العالمین اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب صل على محمد صلوات پھر بھی ایک مرتبہ ذرا بلند تر سلمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا صلوات پھر بھی ذرا بلند تر صلوات میں نے آپ کے سامنے 30واں پارہ سورہ الشمس کی پہلی 3 آیات کو تلاوت کیا ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، خالق قسم کھا رہا ہے، فرما رہا ہے کہ والشمس سے قسم ہے شمس کی، کوئی وجود ہے پیش نظر، اس کے علم میں کوئی ایسا ذی وقار وجود ہے کہ قسم کے بغیر رہ نہیں سکتا، قسم کھا رہا ہے کہ مجھے قسم ہے، بسم اللہ، قسم وہ کھا رہا ہے بتا ہمیں رہا ہے، قسم ہے شمس کی، اور یہ شمس یہ دنیا کا یہ شمس نہیں ہے بلکہ حقیقی شمس ہدایت ہے جسے مصطفیٰ کہتے ہیں، یہ وہ ذات ہے جو لائق قسم توحید ہے کہ قسم ہے ذات مصطفیٰ کی، صرف اس کی ذات کی قسم نہیں، وضحاہا اس کے نور کی بھی قسم، اس کی جہاں تک پھیلی ہوئی روشنی ہے اس روشنی کی بھی قسم، معلوم ہوتا ہے نہ نور میں کوئی نقص ہے نہ روشنی میں نقص ہے، ناقص کی قسم خالق نہیں کھا سکتا، نور ذات کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، یہ ذات مصطفیٰ علیہ السلام، اور دوسرا اب دنیا پہچانے والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے ذات علی کی جو چاند بن کے اللہ جو تالی بن کر بلا فاصلے شمس کے
پیچھے آ رہا ہے، اس ذات علی کی قسم۔ خدا جانے یہ زوات کیسی بنائی، بنا کے بھی قسمیں کھاتا ہے، اور یہ قسمیں کھا کے ہمارے عقیدوں کو پختہ کرتا ہے۔ قسمیں، جن کی قسمیں خدا کھائے انہیں ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ بابا ابھی بحث کرتے ہیں، ابھی بحث کرتے ہیں۔ والنہار اذا جلاہا، توجہ فرمائیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک خاص بات سنائی جائے آپ کو۔ والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے حجت خدا جو آخری ظہور فرمائے گا، اس 12ویں کی قسم۔ معلوم ہوتا ہے پہلے 2 کی کھا کے پھر 12ویں کی۔ معلوم ہوتا ہے 2 نور مل کے ایک ہیں، سمٹ جائیں تو سارے محمد ہیں۔ ان کی قسم کھا کے فرماتا ہے مجھے قسم ہے آخری حجت کی، جب وہ ظہور فرمائے گا اذا جلاہا، جب پورے عالمین کو اپنے نور و عدل و کرامت سے منور فرما دے گا، اس منور کرنے سے میرا دین اسلام، جسے میں نے اسلام کہا ہے، تب دنیا کو پتہ لگے گا اسلام ہوتا کیا ہے اور امام ہوتا کیا ہے۔ جب بھیجنے والے جو آئے ہیں ایسے ہیں، پھر اللہ بھیجنے والا کیسا ہے، تاکہ یہ ہمیں معلوم ہو۔ بس جہاں کل بات ختم ہوئی کہ خالق ان 14 کو خالق نے، توجہ فرمائیں، میں بالکل وقت کے لحاظ سے ان 14 کو خالق نے 2 مقام دیے، ایک حقیقی وجود دیا اور ایک نسبی وجود دیا۔ یہی سے بات کو میں شروع کر دوں۔ حقیقی وجود کو مظہر مشیت بنایا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں پوری کتاب کہہ رہا ہوں 2 لفظوں۔ حقیقی وجود کو مظہر مشیت بنایا اور نسبی وجود کو مظہر ارادہ بنایا۔ یہ دونوں وجود دونوں مظاہر کے اعتبار سے مشیت اللہ بھی ہیں، ارادت اللہ۔ توجہ فرمائیں، اب میں بات شروع کرنے لگا ہوں۔ ان کو بنا کے ان کے حقیقی وجود کو عرش سے تعبیر کیا اور ان کے نسبی وجود کو الماء سے تعبیر کیا۔ بس میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ اب خالق نے ان کو بنا کے ان کو اس وقت بنایا جبھی وہی علم الہی میں جانتا تھا کہ ان کی ابتدا کب ہونی چاہیے۔ یہ سوال میں نے کر دیا ہے، ورنہ ابتدا کرنا اس کے لیے واجب تھا۔ ان سے ابتدا کرنا خالق کے لیے واجب ہے، ان کو پیدا کرنا خالق کے لیے واجب ہے۔ یہ وجوب الہی میں آتے ہیں۔ ان کا میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، خدا کے لیے ذہن میں دیکھیں، یہ وہ ذوات پاک ہیں جن کا پیدا کرنا خالق پہ واجب ہے۔ اللہ جانے یہ کیسی مخلوق ہے جو وجوب لے کے آئی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، خالق کا ان کو پیدا کرنا وجوب الہی میں آتا ہے۔ خدا جانے یہ کیا ہے، میری سمجھ سے بھی بالا تر ہے، جو خالق کے لیے بھی وجوب کا مقام لے کے آئے، وہ خود کیا ہیں؟ وہ تو ذات خود واجب الوجود ہے۔ اب اسی اللہ نے ان 14 کو بنا کے، اب میں بات شروع ہوگی، ان 14 کو بنا کے خالق نے، ان 14 نے آ کے اپنے بننے کے انداز میں اس کی ذات کو بھی پہچنوایا، اس کے صفات و کمالات کو بھی پہچنوایا۔ صرف ان کے بننے نے،
میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کے بننے نے، خدا کے لیے اب ذہن بلند فرمائیں، ان 14 کے بننے نے اللہ کی ذات کو بھی پہچنوایا، اس کے کمالات و صفات کو بھی پہچنوایا۔ لہذا ان کے چونکہ یہ ازل میں بنے ہیں، ازل میں، زمانے میں نہیں، ازل وہ ہوتی ہے جس کی ابتدا ہی نہ ہو۔ ازل وہ ہوتا ہے جس کی ابتدا نہ ہو، واجب وہ ہوتا ہے نہ ابتدا ہو نہ انتہا۔ اللہ واجب الوجود، صحیح توجہ فرمائیں، مجھے کچھ کہنا ہے۔ اور یہ نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام نے اس کی نشاندہی فرمائی ہے، تبھی یہ بات میں آپ تک پہنچاتا ہوں کہ وہ ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، سرمدی ہے۔ اللہ ازلی ہے، ازل کی ابتدا نہیں ہوتی، سرمدی کی ابتدا نہیں ہوتی، نہ انتہا ہوتی۔ اس اللہ ازلی نے جب ان کو بنانا ہے تو پھر ان کو بننے میں، ان کے بنانے میں ان کو کیا لفظ دے؟ پھر اس شان کے مطابق لفظ دے کہ ان کی شان بھی ان میں نمایاں ہو، بنانے والے کی شان بھی نمایاں ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی بنانے والا بھی نمایاں ہو جائے، بننے والا بھی نمایاں ہو جائے، یعنی بنانے میں وہ لفظ استعمال کرے خالق۔ آخر درمیان میں کوئی تو لفظ کہے گا نا ان کے بنانے میں، وہ لفظ ایسی بنا دے کہ وہ لفظ بنا دے وہ ہے یہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ لفظ ہمیں بتا دے وہ ہے یہ ہے، یہ وہ ہیں وہ یہ۔ میری بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو ذرا سو رہے ہیں وہ تو سو ہی رہے ہیں، میں کیا کروں گا؟ خدا کے لیے سونے کے لیے نہ آیا کریں گا۔ اللہ آخر صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فکر ملاحظہ فرمائیں کہ جب آخر خالق انہیں بنائے گا تو جو اس کا کمال آخر ہے، جس کو وہ اپنی ذات میں کمال کہے گا، وہ کمال کی لفظ ان کے بننے میں استعمال ہوگی، تب یہ باکمال ہوں گے۔ کمال کی لفظ، جو کمال کی لفظ اس کے علم میں ہوگی، وہی کمال کی لفظ ان کے بننے میں صرف ہوگی۔ اب اللہ نے ان 14 کے بنانے میں دو لفظیں جو کمال کی صرف ہوئی، دو لفظیں کمال کی صرف ہوئی، ایک لفظ کو ابتدا کہتے ہیں، ایک لفظ کو انشاء کہتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ نے کہا پتہ نہیں ہو کیا گیا؟ ایک ہاں میں دیکھ رہا ہوں، آپ نے کہا چلو جی جیسے بات جو ہوئی نہیں ہے، آپ کے ذہن نے قبول ہی نہیں کیا ان لفظوں کو، میں کیا کروں؟ سمجھ نہیں ہے، اچھا ہاں ایک ابھی بیان کروں۔ یہی وجہ ہے کہ جن کے آنے کی لفظیں سمجھ نہ آئے، ذاتیں سمجھ کیسے؟ یہ تو ابھی کی بات ہوگی، ابھی کی بات ہوئی کہ سمجھ نہیں آئی۔ یار لفظیں جن کی سمجھ نہیں آئی ان کی زبان کیسے سمجھ؟
یہ یہاں سے بھی ہمیں معلوم ہو. اس لیے اللہ نے ان کے لیے جو لفظیں استعمال فرمائی ہیں وہ انشاء کی لفظ ہے. اللہ نے ان 14 کو اپنے نور سے انشاء کیا. صاحبان فہم اور علم تشریف فرما خدا کے لیے سمجھے. الف نون شین الف حمزہ انشاء. دیکھیں آپ کو جب بنایا خالق نے, جب آپ کا کمال آیا تو آپ کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوئی بطور تمثیل. اگر ہم انسان نہ بنتے انشاء کی لفظ نہ آتی. حیوانوں کے لیے انشاء کی لفظ نہیں آئی, فرشتوں کے لیے انشاء کی لفظ نہیں آئی, کیونکہ ہم انسانوں میں ان کو بھیجنا تھا. بطور تمثیل انشاء کی لفظ کہی. فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. جب ہماری ابتدا کی نطفہ بنایا, نطفے سے علقہ بنایا, علقے سے مضغہ بنایا, مضغے سے ہڈیاں بنا کے جب ہمیں کمال میں انسان بنانا چاہا فرمایا فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر. ہم نے انشاء کر کے تمہیں اور مخلوق بنا دیا. تو انشاء کی لفظ بطور انسان, چونکہ انسان کی لفظ نے مشترک ہونا تھا, شکل و شباہت نے مشترک ہونا تھا, ان کے حوالے سے ہمیں یہ لفظ ملی, ورنہ ہم اس قابل کہاں تھے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں, خدا کی قسم یہ آل محمد کے صدقے میں ہمیں یہ لفظ ملی ہے انشاء کی. فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر. ہم نے تمہیں ایک اور مخلوق بنا دیا ہے, انشاء کر دیا ہے ان کے صدقے. اب معلوم ہو گیا یہ جو روح جب آئی نا ہم میں, اس روح کے آنے سے ہمیں انشاء کی لفظ کہی گئی. معلوم ہوتا ہے روح ایک کمال ہے جو انشاء کا تصور لے کے آیا. سمجھ رہے نا. اب پہلی لفظ آئی انشاء, اور اس کے مقابلے میں دوسری لفظ آئی ابتدا. ڈاکٹر صاحبان تشریف رکھتے ہوں گے, یونیورسٹی کے حضرات تشریف رکھتے ہوں گے, کالجز کے حضرات تشریف رکھتے ہیں. فرمائیں انشاء اور ابتدا کسے کہتے ہیں؟ ابتدا کسے کہتے ہیں؟ فرمائیں. شروع کی لفظ تو یہ ترجمہ ہے, ابتدا ہوتی کیا ہے؟ پہلے یہ ترجمے ہیں سارے یار, یہ جتنے آپ کرتے جائیں گے ترجمے ہیں. میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں. ابتدا کہتے کسے؟ انشاء تو آپ پیدا کو کہیں گے نا, وہ تو پیدا کی لفظ تو اس کا ترجمہ ہے. حقیقت انشاء کیا ہے؟ صحیح شاید ماشاء اللہ. فرمائیں انشاء اور ابتدا نہج البلاغہ میں میرے امام نے اسے تعبیر کیا ہے. جو ابتدا اور انشاء کو اپنے لفظوں میں بیان کرے اسے علی کہتے ہیں. خدا کی جو کمال صنعت الہیہ کو جو اپنے لفظوں میں تعبیر کرے وہ علی امام زمانہ جناب امیر علیہ السلام ہیں. اب انشاء اور ابتدا, انشاء کی لفظ بھی آل محمد کے لیے اور ابتدا کی لفظ بھی آل محمد کے لیے. خدا کی قسم اگر آل محمد نہ ہوتے نہ ابتدا ہوتی نہ انشاء. انشاء کی لفظ ہمیں ان 14 نے دی, ابتدا کی لفظ ہمیں 14 نے دی. ازل وہ ہوتا ہے جس کی ابتدا نہ ہو. اب ہمیں معلوم ہوا ازل کی ابتدا ہی کو آل محمد کہتے ہیں. جس کی ابتدا نہیں ہوتی اس ابتدا کا کیا نام ہے؟ آل محمد. آل محمد ازل کی ابتدا کا نام. ان کی ابتدا نے بتایا کہ اس کی ابتدا نہیں ہے.
کہہ رہا ہوں؟ ان کی ابتدا نے بتایا کہ اس کی ابتدا نہیں ہے، ان کی انشاء نے بتایا اس کے لیے انشاء نہیں۔ لفظوں سے ہی دلیل ہو گیا، لفظوں سے۔ ابھی تو بحث ہونی ہے، لفظیں ہی دلیل دے رہی ہے۔ لفظ ان کے لیے آئی ہیں، اللہ کے لیے انشاء کی لفظ نہیں ہے، اللہ کے لیے ابتدا کی لفظ نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو دو لفظیں یہ قبول کر کے آئے ہیں، اسی کے ثبوت میں تو قبول کیا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابتدا کی لفظ کن کے لیے آئی؟ آل محمد علیہ السلام کے لیے۔ انشاء کی لفظ کن کے لیے آئی؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ کو بڑے پریشان ہونے، آپ کے ذہنوں پہ بہت بوجھ ہے، لیکن بوجھ ہونا ضروری ہے تاکہ پتہ تو چلے آل محمد کی حقیقت کیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ پریشان ہیں، بہت سارے حضرات مجھے ایسی ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں چھوڑوں گا نہیں بابا، بالکل، یہ بالکل خدا کے لیے یہ باتیں کب سنائی جائیں گی؟ اگر یہ ماحول ہم نہ بنائیں کب سنائیں گے؟ دوسرا کوئی سنائے گا نہیں۔ توفیق مولا نے مجھے دی ہے۔ شاہ جی آپ کیا آپ لاہور میں نہیں رہتے؟ لاہور جیسے شہر میں رہ کے کیا معلوم نہیں کون سنائے گا؟ مجھے لے آئے کوئی اسکالر مجھے سنا دے، پھر میں دیکھوں کون سناتا ہے۔ خدا کی قسم یہ ان کی عنایت ہے۔ یہ رات کو بیٹھ کے بی بی سے دعا مانگتے ہیں، بی بی پاک تمہارا ذکر ہے، ہم کیا کریں؟ وہ عنایت فرما دیتے ہیں۔ یقین کریں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اسی لیے ابتدا اور انشاء میں فرق یہ ہے کہ ابتدا کے لیے بھی کسی موجد کی ضرورت ہے، انشاء کے لیے بھی کسی موجد کی ضرورت ہے۔ لفظوں نے بھی موجد کا ہمیں وجود دیا۔ کوئی ہے، انشاء کی لفظ بتاتی ہے کہ کوئی موجد ہے، ابتدا کی لفظ بتاتی ہے کہ کوئی موجد۔ موجد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ایجاد کرنے والا۔ صحیح ٹھیک ہے نا؟ موجد کے معنی ایجاد کرنے والا۔ اب ایجاد جب ہے، دونوں کے لیے ایجاد کی لفظ ہے، اب دیکھنا ہے کہ ابتدا کی ایجاد کون سی ہوتی ہے اور انشاء کون سی ایجاد ہوتی ہے۔ پھر پتہ لگے گا کہ اللہ کیا ہے، آل محمد کیا ہے۔ انشاء اور ابتدا، انشاء اس ایجاد کو کہتے ہیں میرے بھائیوں، انشاء اس ایجاد کو کہتے ہیں جو بغیر مادے کے موجد نے ایجاد کی ہو۔ معلوم ہوا آل محمد مادی مخلوق ہے۔ پھر کون سی مخلوق ہے؟ اور فرما رہے ہیں آپ، موجد نے انشاء کی لفظ کہ موجد نے بغیر مادے کے بغیر جو ایجاد کی ہو اس کا نام ہوتا ہے انشاء۔ معلوم ہوا جو اول مخلوق ہوگا وہ مادی ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر مان لیں یہ نطفوں سے نہیں بنے، ارادہ الہی سے۔ میں کیا کہتا ہوں؟ اول مخلوق مادہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو مادے سے پاک ہوں ان کا نام ہے آل محمد۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اول مخلوق مادہ نہیں ہو سکتا، تو جب مادہ نہیں ہوگا تو آل محمد کیا ہوں گے؟ ان کے لیے مادے کا تصور نہیں ہے، ختم، مادہ نہیں ہے، یہ مادی مخلوق نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں پہلے یہ دیکھ لوں کہ راضی کتنی ہے۔
جو کچھ کو ہے میں دیکھ رہا ہوں، جو آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں وہ ناراض ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا یہ باتیں سننے والی بابا، خدا کے لیے سننے والی. اب معلوم ہوا آل محمد جو بھی اول مخلوق ہوگا وہ مادے سے ماورا ذات کا نام ہے. کیسا ہوگا؟ بس اس کا ہونا صرف یہ ہوگا کہ وہ اللہ نہیں ہوگا سب کچھ. کیا ہوگا؟ اللہم صحیح اللہ نہیں ہوگا. ابھی کمال میں ابھی تو ابتدا ہے نا. صحیح اللہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے بعد جو بھی آپ تصور کریں وہی ہوگا. جو بھی آپ تصور کریں خدا کے لیے اللہ نہ مان کے. اس لیے تو یہ کہتے ہیں ہمیں اللہ نہ کہو، باقی جتنی تم میں وسعت ہے کہتے جاؤ، ہماری حقیقتوں کو نہیں پاؤ. ہے یا نہیں؟ نزلون عن الربوبیت وادفعوا عنا حظوظ البشریت. یہ بشری نقائص ہم سے دور کر دو، توحید سے نیچے کر دو. قولوا ما شئتم، جو جی چاہے کہتے جاؤ، تم ہماری حقیقتوں کو پا نہیں سکو گے. اس لیے اگر تم نے ہمیں پا لیا وہ پایا جائے گا. اگر تم نے کہا ہم نے ان کو پا لیا ہے پھر وہ تو پایا جائے گا. اپنے عقلوں کے نقص کو تسلیم کرو، نہ کہ ہم میں نقص سمجھو. ہم میں نقص نہیں. 14 میں کوئی نقص ہے؟ پھر نقص کہاں تسلیم کیا جائے؟ اپنی. ہم ناقص ہیں نہیں سمجھے، ان میں نقص نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہی گرہ باندھنے خدا کے لیے، ان میں نقص نہیں ہے. یہ تو نقص سے ہی پاک ہے. نقص ہم میں ہوگا، ہماری عقلیں ناقص ہیں، ہمارا علم ناقص ہے، ہماری یہ جو ریسرچ ہے یہ ناقص ہے. لہذا ہم ان کی تہ تک کنہوں تک نہیں پہنچ سکتے. ان کی حقیقتیں کیا ہے؟ اس لیے فرمایا کل ان کان البحر مدادا لکلمات ربی. اگر سمندر سیاہی بن جائے، قرآن کیا کہے؟ کل لو کان البحر مدادا. بحر مانے سمندر، کیا بن جائے؟ سیاہی. سیاہی بن جائے. کل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہ میرے رب کے کلمات یہ کلمات ہیں، ان کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی ہو جائے. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. سمندر پہلے ختم ہو جائیں گے، ان کے کلمات کی تعریف ختم نہیں ہوگی. ولو جینا بمثلہ مددا، اگر اتنے اور بھی سمندر سیاہی بنے. یہ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے یار.
آپ ایک کتاب اپنے لکھیں تو چوتھے ورقے میں آپ کی ساری حقیقت ختم ہو جاتی ہے، جن کی حقیقتوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے سمندر کی سیاہیاں ختم ہو جائیں، ان کی حقیقتیں آپ پا سکتے ہیں، ان کی حقیقتیں آپ سمجھ سکتے ہیں، ان کو آپ جان سکتے ہیں۔ اگر جانتے ہوتے تو الف انار کیوں پڑھتے، بے بلی کیوں پڑھتے، جس کی ابتدا ہی بلی سے ہو، وہ ابو ہریرہ سے ہو، خدا کے لیے آل محمد کی حقیقتیں، ان کی حقیقتوں کو سمجھے دنیا، خدا کے لیے سمجھے۔ لیکن ہاتھ باندھتے اللہ کرے کہ ہم ان کی، جی بابا جی مجھے نظر نہیں آ رہا، معاف کرنا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، اب آگے یہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہنے کا مقصد ہے یہ وہ ذوات پاک ہیں، کون سمجھے ان کی حقیقت؟ آقا جی کون سمجھے ان کی حقیقت؟ بس اسی لیے فرمایا علی یا تجھے میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہوں۔ اب میں جملہ کہہ دوں، اب تو آگے کیا کروں، کہہ دوں، اور یہ مثال بھی ہوئی۔ جناب سلمان فارسی بھی کھڑے ہیں، جناب علی جا رہے تھے، کسی نے کہا سلمان کون کیا جا رہا ہے، اے میدان میں کون جا رہا ہے؟ کہنے کہ میں نہیں جانتا، یہ ہے یا نہیں، صحیح ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھاگتا ہوا سرکار کے پاس آیا، کہنے لگا مولا سلمان جناب علی کو نہیں جانتا، فرمایا بلاؤ۔ وہ کھڑا، کہنے لگا جانا نہیں، کھڑے رہو۔ اب جب آئے تو سلمان کیا کہا؟ مولا انہوں نے مجھ سے پوچھا کون جا رہا ہے، میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ کیا تو علی کو نہیں جانتا؟ مولا آپ ہی نے تو فرمایا ہے علی کو یا رسول جانتا ہے یا خدا جانتا ہے، نہ میں خدا ہوں نہ رسول۔ بس مجھے شاہ جی مجھے مل گیا، علی کو جاننے کے لیے یا رسول چاہیے یا خدا چاہیے، اور رسول کو جاننے کے لیے یا علی چاہیے، اور اللہ کو جاننے کے لیے یا رسول چاہیے یا علی چاہیے۔ کون جانے؟ فرمائے میں اب کیا کہوں؟ اچھا بال کسے گئے تھے؟ فرمائے بھائی جاننا نکل جائے انشاء، میں اس کے بعد ادھر نہیں چاہتا، پھر آپ پریشان ہوں گے، چونکہ آپ خوشی کا دن ہے تو خوش تو ہونا چاہیے۔ خدا کا ہمیں مجھے روحانی خوشی ہوتی ہے کہ ان کا ذکر کر کے، روحانی کہ شکر ہے زندگی میں یہ وقت بھی مولا نے ہمیں دیا کہ ان کا ذکر برملا ہم کہہ رہے ہیں، ان کا ذکر جن کے ذکر کو فرشتے ترستے ہیں، انبیاء ترستے ہیں، ہم برملا کر یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہم صلی انشاء اس ایجاد کو کہتے ہیں جو بغیر مادہ کے ہو، مادی شے نہ ہو، شاہ جی اسے انشاء کہتے ہیں۔ فرمایا ابتدا کسے کہتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں اب ابتدا کیا ہوگی؟ اب فرمائیے، یہ ابھی 10-15 منٹ پہلے جب میں وہیں سے پڑھ کے ابھی نیلم بلاگ میں نے سوال کیا، چوک میں نے کہا یار آپ مجھے ہمیں بیٹھنے نہیں دیتے، اب میں نے سوال کیا آپ کو آتا نہیں۔ اب ابتدا کیا ہوتی ہے انشاء کے مقابلے میں؟ ابتدا، انشاء اس ایجاد کا نام ہے جو بغیر مادے کے ہو۔ خدا کے لیے دنیا سمجھے، ابتدا، ابتدا اس ایجاد کو کہتے ہیں جو سوائے توحید کے بغیر علت کے ہو۔
جو بغیر علت کے ہو اسے ابتدا کہتے ہیں۔ میں جملہ کہہ دوں یہی، اب دنیا کو معلوم ہوگا کہ آل محمد علیہ السلام کیا ہے۔ آل محمد وہ کمال ہیں جن کے وجود کی علت فقط توحید ہو سکتی ہے، کوئی دوسرا ہو نہیں۔ جن کے وجود کی علت فقط توحید ہی ہو سکتی ہے، یہ معلول توحید ہے۔ معلول توحید کون ہے؟ آل محمد جس کی علت وہ واجب الوجود ہو، اس کے بلا فصل معلول کو آل محمد۔ کیا جانے دنیا یہ آل محمد کس مقام کی بنائی ہوئی مخلوق ہے خالق، جو بلا فصل معلول اول ہے توحید کی۔ کون ہے؟ آل محمد۔ اور معلول اور علت کے درمیان میں چونکہ اللہ ان کی علت تامہ ہے، یہ اصول ہے معلول و علت کا کہ جب علت تامہ موجود ہو، اگر ایک لمحے کے لیے معلول میں تاخیر ہو گئی علت تامہ ناقصہ ہو جائے گی، جس کا ہونا ان کے بغیر کامل نہ ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس توحید کا ہونا ان کے بغیر کامل نہ ہو، اس معلول کو آل محمد۔ اور کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کے بغیر توحید کامل نہیں ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے سمجھ آ رہی ہے، ایک لمحے کے لیے اگر تاخیر ہو جائے ان معلول میں تو علت کیا ہو جائے گی؟ صحیح تامہ علت ناقص ہو جائے گی۔ پھر کون سا وقت نکل سکتا ہے کہ توحید ہو اور آل محمد نہ ہو؟ کون سا زمانہ نکل سکتا ہے کہ اللہ ہو اور آل محمد نہ ہو؟ بس میں یہی کہہ سکتا ہوں، اور کہنا بھی بجا ہوگا، چونکہ جب کی لفظ ایک جب نے بھی ایک مرحلہ دیا، جب نے بھی تو وقت دیا نا، بس اسی جب کا وقت ہے، جب سے اللہ ہے تب سے۔ یہ دیکھیں جب اور تب نے ہمیں یہ اتنا مرحلہ کا وقفہ دیا، ورنہ اتنی مرحلہ درمیان میں زمانہ نہیں، ساجی زمانہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ابتدا اور انشاء۔ اب دوسرا کمال ابتدا اور انشاء کا یہ ہے کہ انشاء اس ایجاد کا نام ہے۔ شاہ جی ایجاد، اور اچھا ہے کہ یہ ٹیپ ہو رہی ہے، زندگی میں آپ کو کام آئے گی۔ ایجاد اس انشاء اس ایجاد کا نام ہے کہ اس ایجاد سے پہلے موجد نے کوئی دوسری ایجاد کی۔ غور نہیں فرما رہے ہیں، اس کو انشاء کہتے ہیں۔ صحیح، موجد نے اس انشاء سے پہلے میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ اب معلوم ہوا دوسرا علی بن کیوں نہیں سکتا۔ یہ کعبہ بنانا یہ سارے خالق نے پاپڑ بیل لیے صرف اسی لیے کہ دوسرا علی بن نہیں سکتا۔ اب صحیح بات کیا کہہ رہا ہوں
کہ اس سے پہلے کوئی دوسری ایجاد ہو ہی نہ. جب یہ ایجاد ہو گئی جو بعد میں بنے گا وہ دوسری ایجاد ہوگا. پہلے کے برابر میں تو نہیں ہوگا. وہ جو دوسرا بنے گا کیا ہوگا؟ دوسری ایجاد ہوگا نا یار. کتنا ہی کمال کیوں نہ ہو, ہوگا تو دوسری ایجاد نا. دوسری ایجاد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہو گیا. اب یہ کہ انشاء اس ایجاد کا نام ہے کہ اس سے پہلے توجہ فرمائیں. معلوم ہوتا ہے ان کے ہونے نے ہمیں کتنی باتیں توحید کے بارے میں دے دی کہ اس سے پہلے موجد نے ایسی ایجاد کی ہی نہ ہو. کی ہی نہ ہو. کرے گا تو اب تصور ختم ہو, یا کرے والی بات ہی ختم ہو, یا کرے والی بات ہی نہیں ہو. بس ابتدا اس ایجاد کو کہتے ہیں. ابتدا اس ایجاد کو کہتے ہیں. ایسی ایجاد کرنے والا موجد کوئی دوسرا ہو ہی نہ. معلوم ہوا ان کے وجود نے انہیں لا شریک بنایا. کیا کہتے ان کے ہونے نے اسے لا شریک بن گیا یا نہیں؟ اگر یہ نہ ہوتے تو لا شریک کیسے بنتا؟ کوئی دوسرا موجد ہے ہی نہیں. ان کی ایجاد نے اسے لا شریک ہے. ان 14 کی ایجاد نے اسے کیا بنایا؟ لا شریک بنایا. اسی لیے تو کہا قل هو اللہ احد. حبیب کہہ دو وہ احد ہے, اللہ الصمد, بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد. میں نے جو 14 کو بنایا ہے دلیل تو تم ہو. ولم یکن لہ کفوا احد. خالق کے لا شریک ہونے کی دلیل کون ہے؟ کیوں دیر سے کیوں سمجھ آتی دیر سے سمجھ آتی ہے. اب لا شریک ہونے کی دلیل کیا تھی؟ لم یلد ولم یولد. نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. تو ان کا 14 کا ہونا 14 باعتبار 14 جب کھڑے ہوئے یہ ان کو دلیل دے دی. میرے لا شریک ہونے کی دلیل کون ہے؟ 14. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 14 ہی اس کے لا شریک ہونے کی دلیل ہے. ضروری ہے بھائیوں, میرے بھائیوں, خدا کے لیے اپنے عقیدہ اور مذہب کو درست کر لو. اگر آج بھی وہ لا شریک ہے تو پھر 14 میں سے کسی ایک کا وجود آج بھی ہونا ضروری ہے. آج جن کا امام ہوگا وہی مذہب حق. وہی مذہب سچ ہے اللہ. جن کا آج بھی امام موجود ہے دلیل توحید ہے یا نہیں؟ دلیل توحید ہے امام. جب ہے تو آج بھی موجود ہے, اور کب تک موجود رہے گا؟ جب تک اس کا نظام باقی ہے. یہ دلیل موجود رہے گی. اس کے لا شریک ہونے میں ایک ایسے وجود کا ہونا ضروری ہے. اس کا وجود اس کے لا شریک ہونے کی دلیل ہوگا. اب میں ایک جملہ کہہ دوں, آپ میری طرف سارے ایک دفعہ دیکھ لیں. جو اس کے لا شریک ہونے کی دلیل ہوگا وہ کبھی بھی کسی کی بیعت نہیں کر سکتا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو خالق کے لا شریک ہونے کی دلیل ہوگا
وہ کسی کی کرے گا بیعت؟ فرمائیں نا مجھے، فرمائیں نا بابا آپ۔ پھر جو اس کا ہاتھ ہوگا بیعت کا، وہی اللہ کا ہاتھ ہوگا یا نہیں؟ جو ہاتھ ہوگا پھر کس کا ہاتھ ہوگا؟ وہ کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا۔ مکرہن کی لفظ ختم، ایسے ہاں مکرہن ہو گئے، مکرہن بیعت ہو گئے۔ یار مکرہن کا تصور کیا ہوا؟ اس لیے قرآن نے کہا بَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اگر آج میرا حق کسی دوسرے کی بیعت کر لیتا، نہ آسمان ہوتے نہ زمین، نہ رات آتی نہ دن۔ رات دن کا نہ دلیل ہے، نہ دن میں بیعت ہوئی ہے نہ رات۔ رات نہیں آتی، عدم بیعت کی دلیل ہے۔ دن نہیں آتا، عدم بیعت کی دلیل ہے۔ ہر سانس کا آنا دلیل ہے۔ ابھی تک کسی نے بیعت نہیں کی، ورنہ سانسیں نہ آتی۔ آپ کی سانسیں آ ہی ان کی وجہ سے ہے۔ یہ ہے ہاں جناب، یہ ہو گیا انشاء، اور یہ ہو گئی ابتدا۔ اب توجہ فرمائیں میرے بھائیوں۔ اب انشاء اس ایجاد، آقا جی اس ایجاد کا نام ہے۔ آپ ڈھونڈیں یہ کتابیں کون سی کتاب میں ہوگی، یہ بات سنی فرمائیں۔ جن کا مطالعہ ہے مجھے ذرا ہاتھ کھڑا کرے نہیں، جنرل صاحب کہتے فرمائیں۔ یار یہ کوئی عام باتیں بیان ہو رہی ہے، شاہ جی خدا کی قسم عام باتیں نہیں ہیں یہ۔ انشاء اس ایجاد کا نام ہے کہ موجد نے ان کی مثل کوئی پہلے بنائی ہی نہ ہو، جن کا وجود بے مثال ہو، اسے انشاء کہتے۔ فاتو بصورت من مثلہ، ان 14 کی مثال نہیں مانگی، صامت قرآن کی مانگی ہے، ناطق کی نہیں۔ کس کی مانگی ہے مثال؟ فاتو بصورت من مثلہ، ایک صامت قرآن کی لاؤ بابا، صامت کی لاؤ۔ قرآن صامت کی مثل نہیں لائے، یہی دلیل ہمیں دی۔ جب تم صامت کی مثل نہیں لا سکتے، ناطق کی کون ہے جو مثل ہے؟ کون ہے بابا؟ کوئی نہیں۔ اسی وجہ سے مثل نہ ہو، موجد نے کوئی مثل ایسی ایجاد ہی نہ کی ہو۔ اب آپ اس طرح دیکھیں کہ جناب علی کا چہرہ دیکھنا عبادت کیوں ہے؟ شاہ جی خدا کے لیے جب آپ ان چیزوں کو ان تصورات میں سوچیں گے تو رات کو سوئیں گے نہیں، انہی کے تصور میں نیند آ جاتی ہے۔ ذرا ابتدا اس ایجاد کو کہتے ہیں کہ ایسی صورت کبھی مصور نے پہلے سوچی ہی نہ ہو۔ میں کیا کہہ شاہ جی؟ ایسی صورت سوچ وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی نئی شے بنانی ہو۔ پھر کس شے سے صورت بنائی؟ نئی تو سوچی نہیں۔ کہاں بیٹھے؟ نہیں صحیح آپ فرمائے نا بابا، مجھے فرمائے نا، آقا جی فرمائے نا، کوئی نئی صورت سوچی ہی نہ ہو۔ بابا کوئی بناتے وقت نہیں تو کوئی شے تھی نہیں، صرف وہی خود تھا۔ اور نہیں فرما رہے۔ اب میں جملہ کہہ دوں، بس ان کی
ایسی صورت بنا کے اپنے آپ کو مصور کہہ کے کہا میں چونکہ آ نہیں سکتا تھا یہی میری تصویر ہے. مولوی فرما رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں یہی تو میں کہہ رہا ہوں. ذرا اپنی تصویر بنا دے تو پھر یہ اللہ کہاں ہے؟ یہ تو بنی ہوئی تصویر ہے. پھر وہی جانے جس کی تصویر بنا دے. پھر کمال تو یہی ہے پھر اپنی بنائے نا. وہ تو تصویروں میں آتا نہیں ہے نا بابا. میں دیکھ رہا ہوں گھبرا رہے ہیں. وہ تصویروں میں آتا نہیں ہے. پھر مصور سے پوچھے علی کیوں بنایا ہے؟ قصور ہمارا تو نہیں ہے, بنایا اسی مصور نے ہے. بنا کے کہا دیکھو ان کو عبادت میری ہوگی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھو ان کا چہرہ میری عبادت ہوگی. یہ اللہ نہیں وجہ اللہ ہیں. یہ میری آنکھ نہیں عین اللہ ہے. یہ میرے کان نہیں اذن اللہ ہے. یہ میری زبان نہیں لسان اللہ ہے. میں کیا ہوں؟ ان کے وجود نے ہی تو لفظیں بنائی ہیں. صحیح موجود ہے. یہ وجہ اللہ کی لفظیں کنہوں نے بنائی؟ چہرہ ان کا ہے. یہ کہیں گے ہم وجہ اللہ ہیں. میں کیا کہہ ہاں کون کہیں گے؟ بنائی تو اللہ نے ہے. یہ کہیں گے ہمیں کیا خبر یہ کیا ہے؟ یہ کہیں گے ہم وجہ اللہ. یہ کہیں گے ہم عین اللہ. یہ کہیں گے ہم لسان اللہ. انہی کے کہنے پہ تو یقین رکھنا ہے. اگر ان کا کہنا نہیں مانا پھر مانا کیا ہے؟ وہ بابا سارا تو انہی کا کہنا ہے. فرمایا جو کچھ یہ کہتے چلے جائے وہی اللہ تو میں ہوں. فرشتوں سے کہا ان کے نام بتاؤ. فرشتوں سے کیا کہا؟ ان کے اب پریشان ہو رہے ہیں. ہو جائے بات تھوڑا 2-3 منٹ اور مجھے دیں. فرشتوں سے کہا ان کے نام بتاؤ. نام کیوں بتاؤ؟ میں کیا کہہ رہا ہوں خدا کی قسم دیکھیں. فرشتوں سے کیا کہا ان کے نام بتاؤ. اے اللہ ان کے نام کیوں پوچھنا چاہتا ہوں؟ ان کے نام انہیں کیوں سنوانا چاہتا ہے؟ کہا پتہ تو چلے آج ان کے نام معلوم ہو جائیں. یہ ہیں ان کے نام. اگر آج میں ان کے نام نہیں بتاتا پھر جو یہ میرا نام بتائیں گے پھر ان کا نام میں کیا رکھوں گا؟ حکمت کیا تھی؟ ان کے نام پتہ لگ جائیں ان کو. ذرا میرا ساتھ فکر ملا ہے نا. اے فرشتوں بتاؤ ان کے کیا نام ہے. جب اللہ کہے گا ہم بیونی بے مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ. ان کو نہیں مجھے بتاؤ. اللہ کہہ رہا ہے مجھے بتاؤ. ہم بیونی مجھے بتاؤ. بتاؤ نا سامنے تھے یا نہیں تھے؟ نام تو آتے ہیں بتاؤ. نام بتاؤ. ان میں انبیاء بے اسماء ہؤلاء. ان میں محمد کا نام بتاؤ. ان میں علی کا نام بتاؤ. ان میں فاطمہ کا نام بتاؤ. ان میں پریشان ہو رہے ہیں حسن کا نام بتاؤ. ان میں حسین کا نام بتاؤ. بتاؤ نا.
معلوم ہوتا ہے ان سے آج پوچھنا دلیل ہے، قبر میں بھی یہی پوچھے جائیں گے۔ شاہ جی یہ عقیدے میں یہی نام پوچھے جائیں گے، نام بتاؤ۔ جبریل نے بتایا نا، ہاتھ باندھو، جناب جبریل آقا صحیح نام بتاؤ نا، صحیح نام بتاؤ نا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں جانوں جناب جبریل جانے، میرا کام ان سے وہ واسطہ تو میرا پڑے گا، آپ تو سنتے رہے، سنے گا، میں کہوں گا سرکار نام بتاؤ نا۔ حق تو ہے نا، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہمیں بھی حق ہے، بتاؤ نا۔ کہنے لگے لا علم لنا، اب علم نہیں ہے، جو نام نہ جائے ذاتوں کو پڑھایا کب ہوگا؟ کون ہے ان کو پڑھانے والا؟ جبریل نہیں، خدا کی قسم ان کو جبریل نے پڑھایا نہیں، تعلیم میں واسطہ نہیں، تنزیل میں واسطہ۔ انبئہم باسمائہم، آدم بتاؤ ان کا نام۔ وہ میں بڑی ایک اور عجیب چیز دیکھ رہا ہوں، ابھی نہیں بتانی انبئہم باسمائہم، آدم نہیں، صحیح نہیں، حکم نہیں، انبئہم باسمائہم، ان کو نام بتاؤ۔ فرشتوں کو نام بتاؤ جن کا امتی معلم ہو جبریل کا۔ جناب آدم امتی ہے میرے رسول کا، معلم ہے، ان کو نام بتاؤ۔ انبئہم، ان کو نام بتاؤ۔ فوراً جناب آدم علیہ السلام نے کہا ھذا محمد وانت المحمود، نام بھی دلیل ہے، معلوم ہوتا ہے محمد اس نے رکھا، محمود انہوں نے رکھا، اس کا بھی بتایا، ان کا بھی بتایا۔ محمود کس نے نام رکھا؟ انہوں نے، یار کیا تم؟ محمود کس نے نام رکھا؟ آل محمد۔ اللہ نے کیا نام رکھا؟ محمد۔ معلوم ہوتا ہے جناب آدم نے اللہ والا نام بھی بتایا، ان والا اللہ کا بھی نام بتایا۔ ھذا محمد وانت المحمود، ھذا علی وانت الاعلی، ھذا فاطمہ وانت فاطر السماوات، ھذا حسن وانت المحسن، ھذا حسین وانت قدیم الاحسان۔ فرشتوں میں نے نہیں کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ہے یا نہیں؟ بس ان کو خالق نے کیوں نام، انہوں نے جب پتہ لگ گیا فرشتوں کو ان کے نام، خدا کے لیے گھر بیٹھے بھی کوئی تھوڑا بہت ٹی وی شی میں نہ دیکھا کریں، خدا کے لیے کم دیکھا کریں، بی بی کے صدقے میں نہ دیکھا کریں۔ اب یہ کہا کہ یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ جب تمام فرشتوں کو معلوم ہو گیا یہ ان کے نام ہیں، یہ آدم ہے، اب ان 14 باتوں سے ان سے کہا اب تم بتاؤ ان کو کہ میں اللہ ہوں۔ یہ کہتے گئے وہ مانتے گئے، یہ بتاتے گئے وہ مانتے گئے۔ یہ وہ ہے جنہیں خالق نے اپنے لیے تخلیق فرمایا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے میں پہچانا جاؤں کہ میں کیا ہوں۔ پروردگار بخیر محمد وعلی محمد۔ یہ جو اہتمام ہوا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ آج جس